حضرات محترم، گزشتہ آیات میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ رب العزت اہل حق کو مصیبتوں کے وقت اور آزمائشوں کے وقت حکم دے رہے ہیں کہ وہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، وہ اللہ سے ہمیشہ مدد طلب کرتے رہے نماز اور صبر کے ساتھ۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں، آج جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت ہر انسان کو ایک بات فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا ہے، اس لیے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں تمہیں ضرور آزماؤں گا۔ اور انسان کی زندگی کا مقصد ہی آزمائش ہے۔ دو مقامات پہ اللہ نے فرمایا، ایک سورۃ دہر جسے سورۃ الانسان بھی کہتے ہیں، اور سورۃ الملک میں بھی یہی فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تیری زندگی اور پیدائش کا مالک بھی میں ہوں، اور تیری پیدائش سے لے کر موت تک جتنا بھی وقت ہے میں تمہیں آزمانا چاہتا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں کون اچھے کام کرتا ہے۔ اسی طرح سورۃ دہر میں بھی اللہ نے فرمایا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا دنیا میں ایک ایسا وقت نہیں تھا کہ جب انسان کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا؟ یعنی ہم میں سے ہر انسان سوچ لے کہ جس دن اس کی پیدائش ہوئی اس سے ایک دن پہلے تک دنیا میں اس کا ذکر تک موجود نہیں تھا، تو جب یہ آیا تو کیسے آیا دنیا میں؟ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ، انسان ذرا سوچے تو صحیح کہ میں نے اسے کس میٹیریل سے بنایا، اور جب یہ اتنا خوبصورت اتنے حقیر مٹیریل سے بنا دیا تو مقصد کیا تھا؟ نبتلی، تاکہ میں اسے آزماؤں یہ کرتا کیا ہے۔ اور یہاں پہ جو آزمائشیں ہیں وہ کرائسس ہیں، زندگی کے کرائسس جو انسان جن سے گزرتا ہے۔ کبھی انسان کو صحت ملتی ہے، بیماری بھی آ جاتی ہے، یہ آزمائش ہے انسان کی۔ کبھی انسان کے پاس فراوانی ہوتی ہے، تنگی بھی آ جاتی ہے۔ انسان سب کچھ کھا سکتا ہے، ایک وقت آتا ہے اسے بے شمار چیزوں کو چھوڑ دینا پڑتا ہے، بلکہ محبوب ترین چیز جو اس کی پسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں انسان نہیں کھا سکتا اپنی بعض بیماریوں کی وجہ سے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں تمہیں ضرور آزماؤں گا۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ انسان پہ اگر زندگی میں 30، 40، 50، 60 سال تک ہمیشہ صحت تندرستی کا وقت رہتا ہے، تو اگر کسی وقت تکلیف آ جاتی ہے تو بے صبری یا اللہ پہ گلہ کرنا یہ بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم سب اپنی زندگی کی کیلکولیشن کر لیں تو ہمارے لیے آسانی کے دن زیادہ تھے، تنگی کے دن بہت کم آتے ہیں، صحت کے دن زیادہ ہوتے ہیں، بیماری کے دن بہت کم آتے ہیں، لیکن انسان پھر بھی انہیں برداشت نہیں کرتا۔ چند دن بیماری آ جائے تو انسان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت بیماری کو اچھا کہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کے پاس جاتے تو اسے بڑے پیار سے تسلی دیتے کہ لا بأس طہورا انشاءاللہ، یہ جو تمہیں تکلیف پہنچی ہے، جو بیماری آئی ہے، گھبرانا نہیں، یہ تیرے گناہوں کی پاکیزگی کا سبب بنے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے، اللہ نے یہ معاملہ کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ اگر اسے خوشی ملتی ہے، اگر اسے فراوانی ملتی ہے، اگر اسے نعمتوں سے نوازا جاتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو پھر بھی اسے اجر ملتا ہے۔ تو اگر کسی وقت اس پہ امتحان آتا ہے تو صبر کرتا ہے، پھر بھی اجر کا مستحق بنتا ہے۔ مومن کسی حالت میں محروم نہیں ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں تمہیں ضرور آزماؤں گا
बिशैइन, किसी भी चीज से, मिन अलखौफ, खौफ डाल के। खौफ कैसे डाला? कि कोई ऐसी इंसान को परेशानी, कोई ऐसी मामला लाहिक हो जाता है कि उसे डर होता है अपनी जान का, अपने माल का, अपने कारोबार का, ऐसा खौफ पड़ता है या वाक़यातन उस पर थ्रेट आता है, तो कहा मैं ऐसा कर सकता हूँ। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल-जू, भूख भी आ सकती है। अगर मैंने इतनी देर रिज़्क़ दिया है तो किसी वक्त भूख भी आ सकती है। वनक्सिन मिनल अम्वाल, माल को कम करना। आप देखिए बड़े बड़े अच्छे कारोबारी लोग, बड़े सेटअप होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात सीजन नहीं लगता, तो उस वक्त इंसान के दुख और करब की कैफियत बड़ी अजीब होती है। जी माल के ढेर लगे हुए, लेकिन ये बात याद रखें, ये मालिक की मर्जी के मुताबिक है। अगर हमेशा हमें मिलता रहे, हमेशा हमें सेहत रहे, हमेशा फरावानी रहे, हमेशा जवानी रहे, तो शायद इंसान इसे भी बर्दाश्त न कर सके, इसकी सरकशी ही अजीब हो जाए। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं वनक़सिम मिनल अम्वाल, माल को भी कम कर सकता हूँ, वल अनफुस, जान भी ले सकता हूँ, वस्समरात, और फल भी ले सकता हूँ। आप देखें कि बाज़ लोग शुगर की बीमारियों में मुब्तला हैं, वो ऐसे फल हैं जो नहीं खा सकते, बाज़ हेपेटाइटिस में है, बाज़ कैंसर में है, बेशुमार ऐसी तकलीफें, बीमारियां हैं, उसमें बाज़ चीजें नहीं खा सकता इंसान। तो ये अल्लाह कहते हैं मैं ऐसा कर सकता हूँ। वबश्शिरिस साबिरीन, ऐसे हालात में बेसब्री नहीं करनी, बल्कि बिशारत है, खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो सब्र करते हैं। फिर अल्लाह फरमाते हैं अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम, अल्लाह उनको अच्छा इंसान समझता है, अच्छा मुसलमान, अच्छा मोमिन समझता है, जब उन पे मुसीबत आती है या कोई भी मुसीबत पहुंचती है, क़ालू, वो कहते हैं इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये जो कुछ मुझसे ले लिया गया ये अल्लाह का था, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और मैं भी अल्लाह का हूँ, मुझे भी ले सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम ये लफ्ज सिर्फ किसी की मौत पे पढ़े, किसी भी नुकसान के वक्त ये बंदा कह सकता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बल्कि बस औक़ात कोई चीज़ गुम हो जाती है बंदे की, तो वो कसरत के साथ ये पढ़ता रहे कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह वो चीज़ वापस करवा देते हैं और मिल जाती है। तो इसलिए ये एक बड़ा खूबसूरत कलमा है, इसमें सब्र भी है और इंसान के लिए तसल्ली भी है कि अल्लाह का था जी वो ले गया। हत्ता कि इंसान के किसी करीबी अजीज बड़े महबूब शख्सियत की जान भी चली जाए तो नबी अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं उस वक्त भी सब्र है। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मजलिस में ये बात बताई, जब किसी बंदे पे कोई ऐसी मुसीबत आती है, वो जान के चला जाना है, वो बीमारी का आ जाना है, माल का कम होना है, या कोई भी ऐसा नुकसान होता है या किसी मामले में कोई क्राइसिस में फंसता है, तो ऐसे वक्त में वो ये कहे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वख्लुफ ली खैरन मिन्हा, ए अल्लाह जो मुझे मुसीबत पहुंची है इसका मुझे अजर दे और इसका बेहतर नेमत बदल अता कर। उन सुनने वालों में एक शख्सियत थी जिनका नाम अबू सलमा था। उन्होंने ये बात सुनी तो बड़े खुश घर गए। तो उनकी ज़ौजा उम्मे सलमा ने पूछा कि अबू सलमा, अल्लाह तेरे चेहरे को चमकता रखे, क्या मसला है, आज बड़े खुश हैं? तो कहने लगे आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे कलिमात सिखाए हैं, मुझे सिर्फ ऊँट मिलते तो इतनी खुशी ना होती जितनी इनकी हुई है। पूछा अबू सलमा मुझे भी वो सिखा दो। तो आपने उन्हें बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर किसी बंदे को कोई मुसीबत पहुंचती है तो वो उस वक्त ये कहता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन,
اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو اللہ نہ صرف اس کی مصیبت کو ٹالتے بھی ہیں بلکہ اس سے بہتر نعمت بدل عطا کرتے ہیں۔ ام سلمہ نے یہ کلمات یاد کر لیے۔ اللہ کی قدرت کے کچھ مدت کے بعد ہی ان کے خامد ابو سلمہ جو ہے بیمار ہو کے فوت ہو گئے۔ جب فوت ہوئے تو ام سلمہ نے بے اختیار جو کلمات یاد کیے ہوئے تھے وہ فوراً پڑھ لیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ پھر اچانک ذہن میں خیال آیا، ام سلمہ یہ تو نے کیا کہہ دیا؟ کیا ابو سلمہ سے بہتر بھی کوئی انسان ہو سکتا ہے؟ یعنی کسی بیوی کا اچھا خامد ہو، اس سے محبت کرنے والا ہو، اس کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہو اور پھر خوبصورت بھی ہو۔ تو وہ کہنے لگی کیا مدینے کے ان دو پہاڑوں کے درمیان ابو سلمہ سے بہتر بھی کوئی بندہ ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ کی شانیں اپنی ہیں۔ جب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عدت ختم ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام نکاح آیا۔ پھر ام سلمہ نبی کریم کی زوجہ محترمہ بنی، مومنوں کی ماں بن گئی، اور پھر وہ زندگی میں کہا کرتی تھی کہ ہماری عقل چھوٹی ہے، اللہ کی باتیں بہت بڑی اور بلند ہیں، واقعتاً مجھے ابو سلمہ سے بہت بہتر شخصیت مل گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کون ہو سکتا ہے دنیا میں؟ تو اس لیے یہ ایسی مصیبت کے وقت، کوئی تکلیف کے وقت، کوئی چھن جانے کے وقت انسان یہی کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اللہ کا تھا جو لے گیا، میں بھی اللہ کا ہوں، مجھے بھی لے سکتا ہے۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ یہ مصیبت جو مجھے پہنچی ہے اس کا مجھے اجر دے، واخلف لی خیرا منہا، اور اس کے پیچھے اس کا بہتر نعمت بدل عطا فرما۔ جب انسان ایسے صبر کا اظہار کرتا ہے، اس کے باوجود اپنے رب سے التجا اور بھروسہ کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں اولئک علیہم صلوات، 3 انعام اللہ دیتے ہیں اس بندے کو۔ سب سے پہلا انعام اولئک علیہم صلوات، اس پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ درود بھیجتے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، اس کے رب کی طرف سے اس پہ درود آتا ہے، ورحمہ، اور اس کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور تیسرا انعام اولئک هم المهتدون، اللہ کہتے ہیں یہی بندہ ہدایت یافتہ ہے۔ تو اللہ رب العزت پہلی بات تو یہ آزمائش کو مانگنا نہیں چاہیے، کیونکہ آزمائش سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے میرے اللہ میں اس بات سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ جو نعمتیں تو نے مجھے عطا کی ہیں ان پہ زوال آ جائے، وتحول عافیتک، اے اللہ جو مجھے صحت اور تندرستی دی ہے یہ بیماری میں بدل جائے، اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں، وفجاءت نقمتک، اچانک کوئی آفت آن پڑے اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں، وجمیع سخطک وغضبک یا ارحم الراحمین، اے اللہ ہر قسم کے تیرے غصے اور ناراضگی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو پہلی بات تو یہ پناہ مانگنی چاہیے آزمائشوں سے۔ تو پھر دوسری بات یہ کہ جب آزمائش آ جائے تو پھر صبر کرنا، یہی ایک مسلمان اور مومن کا شیوا ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں اچھا مسلمان اور اچھا ایماندار بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر